يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام۔ جو بھی عربک گرامر کے ساتھ واقفیت رکھتے ہیں، جو عربک گرامر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول تب آتا ہے جب اللہ کوئی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا۔ کس نے لکھا؟ اللہ نے لکھا۔ اللہ نے لکھا تو کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی امتیں رکھتی تھی؟ ہاں رکھتی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں رکھتی تھی۔ اچھا یا اللہ کس لیے روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں روزہ رکھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اصل جو مجھے بات بتانی ہے وہ آگے آ رہی ہے، لیکن میں پہلے آپ کو تقوی کا مطلب سمجھاؤں۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا۔ جو بھی دنیا کے اندر جتنی بھی گندی چیزیں ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس سے انسان نکلے گا تو کیسے خود کو بچائے گا؟ یہاں سے بھی بچائے گا، کپڑا یہاں سے بھی بچائے گا۔ اسی طرح سے یہ دنیا کی جتنی بھی گندا ماحول ہے، یا دنیا کی جتنی بھی لسٹ بیس، یا جو ہم سمجھ لیں دنیا کے اندر جو گندگی ہے، اس سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان 4 طریقوں سے رمضان کو گزارتے ہو تو آپ کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بجائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کے اندر ایمپیتھی نہیں ہے، احساس شراکت جس کو کہتے ہیں کہ کون انسان کس مصیبت میں مبتلا ہے، اس کا مجھے احساس آنا چاہیے۔ مطلب ہمارے یہاں پہ افطاری پہ 15 ورائٹیز ہوتی ہے نا، پکوڑے، گوشتاب، قیمہ، رستہ، کباب، گوشتاب، جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن کسی غریب کے گھر میں جو پانی سے گزارا کر رہا ہے یا آلو سے گزارا کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ہاں کیسا افطار ہوگا۔ یا میرا پڑوسی ہے وہ بھوکا تو نہیں ہے، یا روڈ پہ چلنے والے مسافر یا راستوں میں چلنے والے مسافر جو ہے وہ ان کو ہم اپنے گھر پہ بلائیں، کیا پتہ وہ کہاں افطار کر لیں۔ اس کو کیسے احساس شراکت، اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ خود پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، آپ کو دوسروں کا خیال نہیں آ رہا ہے، پھر فلسطین کے بچوں کا خیال کریں کہ وہ کس حال میں یہ رمضان گزاریں گے۔ پچھلا کیسے گزارا وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ رمضان ابھی وہاں سٹیبل حالات نہیں ہیں، ٹینٹوں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو کم سے کم ان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور ان کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں غریب لوگ ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں احساس شراکت۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنے کو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دوسری چیز، اگر آپ افطاری پہ بھی اور سحری پہ بھی اتنا کھا رہے ہیں کہ گلے تک آ رہا ہے کہ اب الٹی آنے کا دل کر رہا ہے، مطلب اتنا کھا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو دن کو بھوک لگ رہی ہے، تو ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ روزے رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اندر کے وہ فاسد مادے جلیں۔ وہ کس وجہ سے جلیں گے؟ وہ جلیں گے بھوک سے، پیاس سے۔ جب انسان کو بھوک تڑپائے گی تو انسان کے وہ فاسد مادے، وہ خواہشات نفس جو ہے وہ جل کر رہ جائے گی۔ تو اس لیے کیا کریں؟ بہت کم کھائیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا رمضان سے۔ اور تیسری بات، اگر آپ دن بھر سوشل میڈیا پر ہوتے ہو، کہ ریلز سکرول کرتے ہو یا فلمیں دیکھتے ہو، نیٹ فلکس دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تو آپ کو کیا فائدہ رمضان سے؟ رمضان کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگا۔ آپ دن گزار رہے ہو فلمیں دیکھ کر، آپ دن گزار رہے ہو ریلز سکرول کرتے کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی اچھا کام، اس کے بدلے میں آ رہا ہوں آگے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ 3 کام ہے اور یہ تیسرا بھی ہے تو آپ کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں اٹھاتے ہو، اکثر عورتیں گھروں میں ایسا ہی کرتی ہے کہ مطلب گھر میں بیٹھ گئی، بالکل محفل لگ گئی اور مطلب 5-6 عورتیں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کر رہی ہے، تو اس سے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے ایک واقعہ ملتا جلتا ہے کہ 2 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزہ رکھا، تو ان کو اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ مطلب وہ مرنے کے قریب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید انہوں نے دوسروں کی غیبت کی ہے، تبھی ان کا یہ حال ہوا۔ تو اگر آپ ان 4 طریقوں سے رمضان گزار رہے ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا رمضان کا۔ البتہ آپ کو رمضان ان 10 طریقوں سے گزارنا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ان 10 طریقوں سے اگر ہم رمضان گزاریں گے تو ہمارا رمضان سچ میں رمضان بن جائے گا۔ وہ فاسد مادے جلیں گے، خواہشات نفس بالکل مٹ جائے گی، مطلب انسان ایک مہینے کے بعد بالکل ایک ہیرے کی طرح باہر نکل آئے گا، جیسے کوئلے کی کھدان میں سے ہیرا باہر نکلتا ہے نا، اسی طرح آپ باہر آؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے ان 10 باتوں پر عمل کیا، سب سے پہلی بات، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے، منہ کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ہر ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو بد نظری سے بچنا چاہیے، غلط سننے سے بچنا چاہیے، غلط بولنے سے بچنا چاہیے، غلط سوچنے سے بچنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام اعضاء کا ہم روزہ رکھیں۔
پھر ہمارا رمضان ہوگا. خالی پیٹ کا رکھیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نمبر دوسری بات, افطار اور سحری میں جو ہے وہ سمپلسٹی اختیار کریں. سمپلسٹی مین کہ بہت کم کھائیں اور بہت کم ورائٹیز وغیرہ بنائے کریں, کیونکہ اس سے آپ کو غریبوں کا احساس ہو جائے گا کہ بھائی وہ کتنا کھا رہے ہیں, ہم کتنا کھا رہے ہیں. تو اگر آپ 15 کھا رہے ہو ورائٹیز تو 10 کھا لیں, ٹھیک ہے. 10 کھا رہے ہو تو 8 کھا لیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے کریں تاکہ آپ کو دوسروں کا احساس ہو. یہ دوسری بات ہے. نمبر تیسری بات, ہر روز کسی غریب کو افطار کرائیں, ٹھیک ہے. جو راستے یا مسافر کوئی گزرتا ہے راستے سے اس کو افطار کرائیں, کسی غریب کا خیال رکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. تو اس کا ہم خیال کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو بنایا ہے وہ پڑوسیوں کو دیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں نہیں بنا ہوگا, ہمارے یہاں پہ بنا ہے, تو ان کو بھی آپ نے اس میں شریک کر لیں. اور چوتھی بات, پڑوسیوں اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیں کہ پڑوسی اگر غریب ہے تو بہت ہی زیادہ خیال رکھیں, نارمل ہے تو تب بھی لے کر جائیں, ٹھیک ہے. اس سے انسانی ہمدردی بڑھتی ہے. پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں, یہ چوتھی بات ہے. نمبر 5ویں بات, زکوٰۃ اور صدقہ ضرور دیں. مطلب رمضان میں اکثر سفیر بہت زیادہ آتے رہتے ہیں تو صدقہ دیا کریں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو زکوٰۃ جو 2.5% اپنے مال کی ہوتی ہے وہ تو دینی ہوتی ہے. ہم اکثر رمضان میں ہی دیتے ہیں, یہاں رواج بن گیا ہے پورے یہاں پہ بر صغیر میں, ایشیا میں, تو رمضان میں ہی دیتے ہیں. تو رمضان میں دیں لیکن دل کھول کر دیں, ٹھیک ہے. صدقہ کریں, زکوٰۃ دیں. یہ 5ویں بات ہے, ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں. اور نمبر 6 بات کہ رمضان صرف افطار پارٹیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اچھا کھائیں, افطار پارٹیز کریں, کھیلیں کودیں, رات بھر جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہم کیا کر لیں, اگر جتنا ہم ٹائم برباد کرتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, اگر اس کا ہم 1/4 بھی مسجد میں لگائیں, قرآن کے اوپر لگائیں, کچھ پڑھنے میں, بکس اسلامی بکس پڑھنے میں لگائیں, تفسیر قرآن کی تفسیر پڑھنے میں یا حدیث پڑھنے میں لگائیں, تو وہ کتنا ہمارا اچھا رمضان گزرے گا. مطلب کتنا ہم قرآن پڑھیں گے, کتنی ہم حدیث پڑھیں گے. فقہی مسائل کے بارے میں علماء کے پاس جاننے کی کوشش کریں, ان کے پاس جائیں, کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے, وہ بھی فری ہوتے ہیں آج کل. رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی بھی مدرسے وغیرہ میں, تو ان کے پاس بھی جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں گے تو مہینے میں قرآن ہو جائے گا. ویسے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے, 2-3 قرآن پڑھنے چاہیے, لیکن اگر نارملی آپ پڑھنا چاہو تو 1 قرآن تو پڑھ ہی سکتے ہو آپ. ہر روز 1 پارہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 7ویں بات کہ قرآن کو سمجھیں, اس پر تدبر کریں, غور و فکر کریں. جہاں سمجھ نہیں آتا کسی اپنے استاد کے پاس, کسی عالم کے پاس جائیں کہ یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہاں کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں تاکہ ہمارا جو رمضان ہے نا وہ ایک اچھا رمضان گزرے. اور نمبر 8, روز ایک اچھا کام کریں, جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے. کسی غریب کی مدد کر دی, یا ہاسپٹلس میں جا کر کسی کی مدد کر دی, لیکن صرف اللہ کے لیے. اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے کہ مطلب روزانہ بیسس پر آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرو. کوئی مدد کسی کی, کسی کو کھانا کھلائے, کسی کو کچھ کیا, لیکن اللہ کے لیے کرنا. یہ 8ویں بات ہے. اور نمبر 9 کہ سوشل میڈیا اور بیکار جو چیزیں ہیں ان سے خوب بچیں, ٹھیک ہے. اگر رمضان کے لیے ہم انسٹاگرام وغیرہ کو ڈیلیٹ کر لیں گے تو آپ کو کیا ضرورت ہے انسٹاگرام چلانے کی, ٹھیک ہے. میں خود نہیں چلاتا, میری ویڈیوز آتی رہتی ہے, لیکن میں کروم سے وہ اپلوڈ کرتا ہوں, لیکن میں خود انسٹاگرام نہیں چلاتا, نہ ہی فیس بک چلاتا ہوں. وہ کروم سے ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے. صرف یوٹیوب چلاتے ہیں, اس میں اتنی گند نہیں ہے جتنی انسٹاگرام اور فیس بک میں ہے. تو انسٹاگرام اور فیس بک کو اگر رمضان میں ڈیلیٹ ہی کر دو تو زیادہ اچھا ہے نا. جو آپ کو دیکھنا ہوگا یوٹیوب پر دیکھ لو, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا. مطلب آپ کے جو نیگیٹو تھاٹس ہے, جو گندی سوچ ہے, گندے خیال ہے, وہ آپ کی نکل جائیں گے. اور آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا, ٹھیک ہے. کانوں کا بھی, دماغ کا بھی, سوچنے سے بھی پرہیز کرو گے, دیکھنے سے بھی, سننے سے بھی, ٹھیک ہے, بولنے سے بھی پرہیز کرو گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے رمضان کے لیے. اگر سوشل میڈیا ڈیلیٹ ہی کر دو تو زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی کام 30 دن تک کنٹینیوسلی کرتے ہو, کوئی پروڈکٹیو کام, تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان 30 دنوں میں کوئی اچھا کام کر لیا روزانہ بیسس پر, وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. مطلب آپ پھر ہیبیچول بن جاؤ گے اس کام کے. تو آپ کو کوئی اچھا کام ضرور کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور نمبر 10, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تہجد میں اٹھیں, 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں, تہجد پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تہجد میں دعا کر لیں. خاص کر کے افطاری کے ٹائم ہم ہوتے ہیں موبائلوں پر ہی ہوتے ہیں, کم سے کم 10 منٹ پہلے آیا کریں افطاری سے, ٹھیک ہے. تو دعا کر لیا کریں, 10-15 منٹ دعا کر لیا کریں. اور وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں, قرآنی دعائیں جو ہے قرآن میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دعائیں سکھلائی, ان کا خوب اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی انفرادی اجتماعی دعائیں ہیں, پوری امت کے لیے دعا کریں, خود کے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, ہر ایک بندے کے لیے دعا کریں. مطلب اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کو چاہیے, لیکن آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہو تو ان کے اندر بھی آپ کی محبت آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور 11ویں, یہ تو 10 باتیں تھیں, 11ویں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے کام خود کر لیا کریں. ہر ایک کام, کپڑے دھویا کریں خود, اپنی پلیٹ وغیرہ ساری چیزیں خود دھویا کریں,
ٹھیک ہے، افطاری وغیرہ بنانے میں مدد کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو مطلب ول پاور آپ کی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب آپ اس لیول پر چلے جاؤ گے، یا جب آپ کی ول پاور سٹرونگ ہو جائے گی تو مطلب آپ کے سامنے پھر بادشاہ بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی باتیں مجھے کرنی تھی کہ رمضان ہم ایسے نہ گزاریں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، رمضان آئے اور ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس رمضان کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو رمضان آتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے نیکی کرنے کا، مطلب اچھے کام کرنے کا، تو انسان کو چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھالے۔ اگر اس میں بھی نہیں ڈھالے گا تو پھر 11 مہینے جو بچتے ہیں اس میں کب ڈھالے گا؟ ہو سکتا ہے کون اگلے رمضان تک زندہ ہو، اس رمضان جو روزہ رکھتے ہیں اگلے رمضان نہ ہو، یا کوئی روزوں کے بیچ میں ہی گزر جاتا ہے نا، کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عید سے پہلے ہی گزر گئے، ایک دن پہلے گزر گیا، تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ اگلے رمضان تک کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے کیا کر لیں، اس رمضان کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنائیں، مطلب اس رمضان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی کیجیے گا اور پوری امت کے لیے کیجیے گا۔ السلام علیکم۔